کوئی ایک صدی پیچھے جائیں تو مشرق بحیرہ روم کا یہ خطہ جسے ہم اسرائیل فلسطین کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت مختلف مذاہب کی سرزمین تھی، جس میں مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ مسیحی اور آبادی کا کوئی 3% یہودی امن سے رہتے تھے۔ یہاں رہنے والوں کی سوچ عرب سے فلسطینی شناخت میں بدل رہی تھی۔ اسی دوران یورپ میں موجود زیادہ تر یہودی صہیونیت نامی تحریک میں شامل ہو رہے تھے، جس کا نعرہ تھا کہ یہودیت صرف ایک مذہب نہیں بلکہ قومیت بھی ہے، جس کا اپنا ملک، اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک یہودی ریاست واحد راستہ ہے جہاں وہ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مشرق وسطی میں فلسطینی سرزمین کو یہ سوچ کر چنا کہ یہ ان کا آبائی وطن ہے۔ یوں 20ویں صدی کے آغاز میں ہزاروں یہودی فلسطین منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور برطانوی اور فرانسیسی سلطنتوں نے مشرق وسطی کو تقسیم کر دیا۔ انگریزوں نے فلسطین کو جو اسٹریٹجک وجوہات کے سبب اپنی کالونی بنایا۔ اس سے پہلے برطانیہ کی اس علاقے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ شروع میں تو انگریزوں نے یہودیوں کو امیگریشن کی اجازت دے دی، لیکن جب زیادہ یہودی علاقے میں پہنچ کر آباد زمینوں پر قابض ہونے لگے تو عربوں اور نئے آبادکاروں میں تناؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی برطانیہ نہیں چاہتا تھا یہودی اکثریت بن کر ان کی محتاجی سے نکل جائے۔ انگریز اس علاقے میں کسی نہ کسی بہانے رہنا چاہتے تھے، جو کہ عربوں کے ہوتے ناممکن تھا۔ اس لیے برطانیہ یہودی اقلیت کو یہاں پر بسا کر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ یوں برطانیہ نے 1920 میں صہیونیوں کی امیگریشن کو محدود کرنا شروع کیا، جس کے جواب میں یہودی شدت پسند گروہوں نے مقامی عربوں اور برطانوی حکمرانی کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اسی دوران جنگ عظیم بھی جاری تھی اور بہت سے صہیونی یورپ سے فلسطین کی طرف فرار ہونا شروع ہو گئے۔ عرب اور صہیونیوں کے مابین فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ جنگ عظیم سے تھک کے برطانیہ نے یہ تنازع اقوام متحدہ کے سپرد کر کے علاقے سے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ اقوام متحدہ نے برطانوی فلسطین کو تو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منصوبے کی منظوری دی، جس کا 55% علاقہ صہیونیوں جبکہ 40% فلسطینیوں اور باقی کا 5% یعنی یروشلم شہر، جہاں یہودیوں، مسلمان اور مسیحیوں کے مقدس مقامات ہیں، ایک بین الاقوامی علاقہ ہوگا۔ اس علاقے کی آبادی کے لحاظ سے 90% مسلمان جبکہ باقی مسیحی اور یہودی آباد تھے۔ یوں 3% صہیونیوں کے لیے اتنا زیادہ حصہ کسی اور کی سرزمین پر دینا زیادتی تھی۔ اس منصوبے کا مقصد یہودیوں کو ایک ریاست دینا اور فلسطینیوں کو آزادی دینا اور فرقہ واریت میں تشدد کو ختم کرنا تھا، جس پر برطانیہ قابو نہیں پا سکا تھا۔ صہیونیوں نے اس منصوبے کو قبول کیا اور اسرائیل کی حیثیت سے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن فلسطین اور پورے خطے کے عربوں نے اس منصوبے کو عربوں کی سرزمین چوری کرنے کے نظر سے دیکھا۔ عرب ریاستوں میں سے بہت سے جنہوں نے حال ہی میں خود آزادی حاصل کی تھی نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ نئی اسرائیلی ریاست جن کو مغربی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل تھی نے جنگ جیت لی اور فلسطین کا مزید علاقہ قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کے منصوبے کے تحت یروشلم کے مغربی نصف سے زیادہ حصہ فلسطین کا حصہ رہا ہے، پر اسرائیل نے قبضہ کر کے وہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا اور کئی لاکھ فلسطینی مہاجروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے غزہ کے سوا زیادہ تر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کی مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ یہ کئی دہائیوں سے جاری عرب اسرائیلی تنازع کا آغاز تھا۔ 1968 میں اسرائیل اور پڑوسی عرب ریاستوں نے ایک اور جنگ لڑی، جس میں اسرائیل کو امریکی اور مغربی ممالک کی بھرپور مدد حاصل رہی۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام کے گولان کی پہاڑیوں، غزہ کے کچھ حصے اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔
1978 میں اسرائیل اور مصر نے امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا، جس کے بعد اسرائیل نے مصر کا قبضہ شدہ سینائی کا علاقہ واپس کر دیا، جس پر عرب اور مسلم دنیا میں کافی رد عمل آیا۔ مصر کے صدر انور سادات کے خلاف رد عمل آیا اور ساتھ ہی ان کا قتل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ پس پردہ معاہدے کیے رکھے۔ اسرائیل بدستور مغربی کنارے، غزہ کے کچھ علاقے اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر قابض رہا۔ یوں فلسطینیوں نے جدوجہد جاری رکھی۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO، جو 1960 کی دہائی میں فلسطینی ریاست کے حصول کی جدوجہد کے لیے تشکیل دی گئی تھی، نے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ شروع میں تو PLO کا مطالبہ اس فلسطینی ریاست کا تھا جو برطانیہ کے قبضے کے دوران تھا، یعنی چاہتے تھے پوری طرح سے اسرائیل کی ریاست ختم ہو۔ لیکن اس دوران اسرائیل فلسطینی علاقے قبضہ کرتا گیا اور علاقے میں یہودی سیٹلر کے لیے مکانات تعمیر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ فلسطینیوں اور دنیا کی مداخلت کے باوجود مغربی کنارے اور غزہ میں نئی بستیاں تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ کچھ صہیونی مذہبی وجوہات کی بنا پر منتقل ہو گئے، کچھ اس وجہ سے کہ وہ اسرائیل کی سرزمین کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ صرف اس وجہ سے کہ رہائش سستی ہے اور اکثر اسرائیلی حکومت ان علاقوں میں رہائش اختیار کرنے والوں کو سبسڈی دیتی تھی۔ یہودی سیٹلر کی حفاظت کے لیے فوجی موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطینی تقسیم ہو کر ادھر ادھر مہاجروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس قبضے نے فلسطینیوں کی زندگی کو اور مشکل کر دیا۔ یوں فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کا تجویز کردہ آزاد ریاست کا حصول اور مشکل بنا دیا گیا۔ مقبوضہ علاقے کئی لاکھ آبادکار آباد ہیں اور جسے بین الاقوامی برادری بھی غیر قانونی سمجھتی ہے۔ 1980 میں مایوسی اور دہائیوں سے جاری مظالم نے فلسطینی انتفاضہ کو جنم دیا۔ شروع میں تو انتفاضہ احتجاج اور بائیکاٹ تک محدود تھا، لیکن جلد یہ پرتشدد ہو گیا اور اسرائیل نے بھاری ہتھیاروں سے اس کا جواب دیا۔ پہلے انتفاضہ میں کئی سو اسرائیلی اور 1000 سے زیادہ فلسطینی جان بحق ہو گئے۔ PLO کے بہت سے سمجھوتہ پسند اور سیکولر سوچ کی وجہ سے مقابلے میں ایک نیا گروپ یعنی حماس وجود میں آیا، جو کہ اسرائیل کی مکمل نابودی میں یقین رکھتی ہیں، جیسے کہ فلسطینیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ 1990 میں اسرائیل اور فلسطین کے مابین اوسلو میں اس امید پر معاہدہ ہوا کہ شاید اس طرح فلسطینیوں کو ریاست مل جائے اور اسرائیل 1968 سے پہلے کے علاقوں میں واپس چلا جائے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے PLO کو فلسطین کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا اور ان کو کچھ علاقوں پر حکومت کی اجازت مل گئی۔ دونوں طرف سے اس معاہدے کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ حماس نے اعلان جنگ کر دیا اور اسرائیل میں احتجاجیوں نے وزیر اعظم رابن کو غدار کہا اور استعفی کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد رابن نے اوسلو معاہدے کے دوسرے راؤنڈ پر بھی دستخط کر دیے، جس کے رد عمل میں ایک شدت پسند اسرائیلی نے رابن کو تل ابیب میں قتل کر دیا۔ فلسطینیوں کو محسوس ہوا کہ آزادی اور امن دونوں بیکار ہیں۔ یوں 2000 میں دوسرے انتفاضہ کا آغاز ہوا، جو کہ پہلے انتفاضہ سے زیادہ پرتشدد رہا۔ 2000 فلسطینی جان بحق اور 1000 صہیونی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل نے ارد گرد دیواری تعمیر کرنی شروع کر دیے۔ یوں فلسطینی اپنے ہی ملک میں محدود ہو کر رہ گئے۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا۔ حماس نے طاقت کے ساتھ غزہ قبضہ شدہ علاقہ حاصل کیا۔ 2006 میں حماس نے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ ساتھ ہی حماس نے الفتح یعنی PLO کو مختصر سی خانہ جنگی کے بعد غزہ سے نکال دیا اور فلسطین 2 حصوں میں بٹ گیا۔ غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر مغربی کنارے میں مسلسل یہودی بستیاں قائم ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کے علاقے قبضے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سب کے رد عمل میں فلسطین سے مزاحمت ہو رہی ہے۔
حماس، جہاد اسلامی اور دیگر فلسطینی تنظیمیں وقتاً فوقتاً اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل فلسطین کی سویلین کو نشانہ بناتے ہیں، جس سے بچے، خواتین سب متاثر ہوتے ہیں۔ اسرائیلیوں کو 1948 سے زمینی قبضہ کرنے، شہری آبادیوں پر وقتاً فوقتاً حملے کرنے اور غزہ کی ناکہ بندی کے رد عمل میں حماس نے 8 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ طوفان الاقصی کے نام سے کیا، جس میں اب تک 1500 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک جبکہ 200 سے زیادہ یرغمال ہیں۔ اسرائیل کی شہری آبادیوں پر بمباری سے اب تک 5000 سے زیادہ افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔